السلام علیکم دوستو۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بدھ کو ترک وزیر خارجہ میلوت چاوشولو کی جانب سے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو ایک مراسلہ موصول ہوا تھا، جس میں جمہوریہ ترکی کا نام تمام دستاویزی کارروائی میں ترکیے کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ مراسلہ موصول ہونے کے بعد اقوام متحدہ میں جمہوری ترکی کا نام ترکیہ کے طور پر رجسٹرڈ کر لیا گیا۔ گزشتہ برس ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ تمام رسمی مراسلات اور کاروباری برانڈنگ وغیرہ میں ترکی کے بجائے ترکیے کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی سے ترکی نے اقوام متحدہ میں اپنا نام انگریزی میں بھی ترکیہ رجسٹر کرانے کی تیاری شروع کر دی تھی، اور جمعرات کو نام کی تبدیلی کا عمل مکمل کر دیا گیا۔ دوستو، گوگل پر ترکی لکھا جائے تو سرخ پرچم کے ساتھ اس پرندے کی تصویر بھی سامنے آتی ہے، جسے امریکہ میں تھینکس گیونگ ڈے اور کرسمس کے تہوار پر بڑے اہتمام کے ساتھ پکایا جاتا ہے۔ ایک بڑے پرندے کا نام ہونے کے علاوہ کیمبرج ڈکشنری میں اس لفظ کا ایک اور معنی احمق یا بے وقوف شخص بھی درج ہے۔ ترکی کے نشریاتی ادارے TRT نیوز کے مطابق عام طور پر ترک قوم کے لوگ اپنے ملک کے لیے ترکی کے لفظ کو اس لیے پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کے مطابق اس لفظ سے بعض مذاکرہ خیز اور تحقیر آمیز تصورات بھی جڑے ہیں، اور ویسے بھی مقامی زبان میں یہ لفظ ترکی ہے، اور اسی بنا پر صدر اردوغان نے بھی نام کا یہی املاء استعمال کرنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ ترکیے کا لفظ آیا کہاں سے؟ دوستو، معروف امریکی مصنف اور تاریخ دان برنارڈ لیوس اپنی کتاب ایمرجنس ترکی میں لکھتے ہیں کہ جب کہا جائے کہ ترک وہ ہوتا ہے جو ترکی بولتا ہے اور ترکی میں رہتا ہے، تو یہ تعریف پہلی نظر میں اجنبی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ترکی میں رہنے والوں نے اپنی سماجی سیاسی تاریخ اور ماضی سے کٹنے کے بعد موجودہ شناخت اختیار کی۔ دوستو، تاریخ کے مطابق مغربی ایشیا میں اناطولیہ کے خطے کو 11ویں صدی میں ترک قبائل نے فتح کیا تو اسے ترکی کہا جانے لگا تھا، لیکن یہ نام اسے یورپیوں نے دیا تھا۔ مورخین کے مطابق سلطنت عثمانیہ کا انتظامی ڈھانچہ اور معیشت 17ویں صدی میں بتدریج کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یہی دو مسائل آنے والے حکمرانوں کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ نے 30 اکتوبر 1918 کو پہلی عالمی جنگ سے دستبرداری کے لیے برطانیہ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد اس سلطنت کے زوال کا سفر اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا۔ بالآخر 29 اکتوبر 1923 کو ترکی کے اعلان آزادی کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور اس نے ترکی کا نام اختیار کر لیا، جسے انگریزی میں ٹرکی لکھا اور بولا جاتا ہے، اور ترکی زبان میں اسے ترکیے کہا جاتا تھا، جو کہ اس کے یورپی نام ہی سے اخذ کیا گیا تھا۔ عثمانی حکومت کے دور میں موجودہ دور کا ترکی بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، لیکن اس دور میں عثمانی خود کو کم ہی ترک کہلواتے تھے۔ برنارڈ لیوس کے مطابق عثمانی دور میں ترک ایک تحقیر آمیز لفظ تصور ہوتا تھا۔ ان کے مطابق عام طور پر ترکمان قبائل سے تعلق رکھنے والے چرواہوں یا اناطولیہ کے اجڑ اور ان پڑھ دیہاتی باشندوں کو بھی ترک کہا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ کی عثمانی اشرافیہ میں اگر کسی کو ترک کہہ دیا جاتا تو وہ اسے اپنی تذلیل تصور کرتا تھا۔ لوئس کے مطابق عثمانی بھی بنیادی طور پر اموی اور عباسی کی طرح ایک خاندانی شناخت تھی۔ 19ویں صدی کے آغاز تک ترکوں کے لیے اپنی شناخت کا پہلا حوالہ مسلم ہونا تھا۔ ترک قوم پرستی کے تصور کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ اس میں مذہب کا عنصر برقرار تو رہا، لیکن قومی شناخت کو اولویت حاصل ہو گئی۔ لوئس کے مطابق اپنے لیے ترک اور ملک کے لیے ترکی کی شناخت اختیار کرنا اس تاریخی تبدیلی کی علامت تھی۔ مقامی زبان میں ترکی ترکیے ہی تھا، لیکن عام طور پر دنیا میں یورپیوں کا دیا ہوا نام ٹرکی ہی عام ہوا۔ دوستو، اس پرندے کا نام ٹرکی کیسے پڑا؟
پرندے کو ٹرکی کہنے کا تاریخی پس منظر بھی یورپی تاریخ سے جڑا ہے۔ یورپی نو آباد کار جب شمالی امریکہ پہنچے تو انہوں نے وہاں مشرقی افریقہ میں پائے جانے والے پرندے گنی فاؤل سے ملتے جلتے جنگلی پرندے دیکھے۔ اس دور میں یورپی اس قسم کے پرندے سلطنت عثمانیہ سے درآمد کرتے تھے، اور اسی مماثلت کی بنیاد پر انہوں نے شمالی امریکہ کے جنگلی پرندوں کو ٹرکی مرغ کا نام دیا، اور پھر یہ نام رائج ہو گیا۔ دوستو، ترکی کے نام بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ترک صدر اردوان کے حکم نامے میں ترکی کو بدل کر ترکیہ کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ ترکیہ کا لفظ ترک قوم کی ثقافت، تہذیب اور اقدار کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن مبصرین اس ملک کی ری برانڈنگ کی کوشش قرار دیتی ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک فارن پالیسی انسٹی ٹیوٹ سے وابستہ ماہر سلیم کورو کا کہنا ہے کہ صدر اردوان اور ترک قومی پرندے ٹرکی کے ساتھ اپنے ملک کے نام کی مماثلت کو شدید ناپسند کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح اردوان کی حکومت قومی شناخت کے بیانیے سے متعلق حساس ہے، تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے کسی پرندے کے تصور سے جڑے نام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ کلاؤس جارگن کہتے ہیں کہ جس طرح سوئٹزرلینڈ کا نام آتے ہی چاکلیٹ یا گھڑیاں ذہن میں آتا ہے، ترکی بھی اپنی الیکٹرانک اور دیگر مصنوعات کو اپنے ملک کی شناخت کا حصہ بنانا چاہتی ہیں، اور اس میں ترکی لفظ سے جڑے مفاہیم ایک رکاوٹ ہیں۔ اس لیے اس کا املاء ترکیہ کرنا سیاسی کے ساتھ ساتھ ایک کاروباری ری برانڈنگ بھی ہے۔ دوستو، اقوام متحدہ سے منظوری کے بعد ترکی کا نام تبدیل ہو کر ترکیہ ہونا یہ پہلی مثال نہیں ہے۔ تاریخ اور ماضی قریب میں کئی ممالک اور ریاستیں سیاسی و تاریخی اسباب سے اپنے نام میں تبدیلی کرتے آئے ہیں۔ مثلا 1935 میں ایران نے اپنا نام پرشیا سے بدل کر ایران کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہالینڈ کا نام بدل کر نیدرلینڈ کیا گیا۔ یونان کے ساتھ سیاسی تنازع کی وجہ سے مقدونیہ نے نام بدل کر شمالی مقدونیہ کر دیا تھا۔ گزشتہ ایک دہائی میں کم و بیش 1 درجن ممالک اسی طرح اپنا نام تبدیل کر چکے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔